السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1، سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 119، 120 اور 121 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ یہود و نصارہ کی سوچ، ان کے رویے اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی، نافرمانی اور قتل انبیاء، یہ تفصیلاً آپ سن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انعامات ربانی، اللہ رب العزت نے مسلسل ان کی خیر خواہی کی، نوازا۔ مقصد یہ تھا کہ ایک سچی جماعت تیار ہو جائے۔ جتنے بھی غلامی کے اثرات جن پر غالب تھے، بوڑھے پرانے لوگ، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے گئے اور سچی جماعت تیار ہو گئی۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون کے ذریعے سے حکومت قائم کی۔ اللہ رب العزت نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مبعوث فرمایا، تو ان ظالموں نے اسی طرح آپ کی مخالفت کی۔ آج کے درس میں سب سے پہلا عنوان تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے بھیجا ہے۔ انا، بے شک ہم نے، نون الف نا آ گیا، جمع متکلم کی ضمیر ہے، اس کا معنی ہم، ارسلنا، ہم نے بھیجا، کا آپ کو، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا۔ یہاں ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ بھیجنے والی ہستی کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ہستی ہے۔ وہ اعلیٰ عظمتوں والا، رفعتوں والا، شان و شوکت والا، با اختیار، جو الحی القیوم ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ بالحق، دوسری اہم بات، حق کے ساتھ بھیجا۔ حق کے بارے میں میرے عزیزوں کئی جگہوں پر وضاحت ہو چکی ہے۔ سچی رہنمائی، حق، درست، جو چیز ثابت ہو جائے، جو چیز انسانیت کے لیے مفید ہو، کائنات کے لیے مفید ہو، وہ حق ہے۔ تو ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، یعنی
سچی رہنمائی دے کے بھیجا، انسانیت کے سماجی، معاشی، سیاسی نظاموں کی تشکیل کے لیے بھیجا، انسانیت کی ترقی کے لیے بھیجا، کائنات میں ریسرچ کے لیے بھیجا۔ اللہ رب العزت کے جتنے وسائل ہیں ان وسائل کو دریافت کرنا، ان کو سارے انسانوں تک عدل کی بنیاد پر پہنچانا، یہی تو سائنس ہے۔ آج ہمارے ہاں سائنس اور ہی ہے، رٹے والی سائنس، دماغ مارو سائنس۔ میرے عزیزو، اصل سائنس تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ملکہ دیا، دماغ، عقل، دل۔ آپ ان چیزوں سے اللہ کے سسٹم میں، کائنات میں ریسرچ کریں، غور و فکر کریں، سب کچھ موجود ہے۔ پیدا تو اس نے کر دیا ہے، ہم نے تو دریافت کرنا ہے۔ ہم کو خالق تھوڑے ہیں، خالق تو وہی ہے۔ ہم نے تو اس کی تخلیق کردہ جملہ اشیاء پر محنت کر کے ان کو دریافت کرنا ہے، ان کو اپنے لیے، پوری انسانیت کے لیے مفید بنانا ہے۔ اسی کو سائنس کہتے ہیں۔ جتنی ہم یہ کوشش کریں گے، اللہ ہمیں اور صلاحیت عطا فرما دیں گے۔ تو یہ حق سچی رہنمائی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ بشیراً و نذیراً، ان دونوں لفظوں پہ بھی غور کیجئے۔ بشیراً خوشخبری سنانے والے، نذیراً ڈر سنانے والے۔ خوشخبری کیا ہے جی؟ اعلیٰ پروگرام، اعلیٰ فلسفی پر ایمان لانا اور اس پر شعوری عملی جد و جہد کرنا۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ دنیا اور آخرت کی ترقیات۔ دنیا میں سیاسی عدل قائم کریں، معاشی عدل قائم کریں، سماجی عدل قائم ہو جائے گا۔ دنیا میں عزت ملے گی، امن ملے گا، خوشحالی ملے گی، جنت والا ماحول ہوگا۔ اور مرنے کے بعد کا تو جو اگلا مرحلہ ترقی کا ہے وہ تو جاری رہے گا۔ میرے عزیزو، جب دنیا میں جنت ہم نے بنا لی، محنت کی، اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے انسانیت کو غلامی سے نکالا، ظلم سے نکالا، کفر، شرک اور گمراہی سے نکالا، اعلیٰ پروگرام دے دیا، اعلیٰ سماجی ڈھانچہ دے دیا، تو دنیا جب جنت میں ہو گئی تو آخرت میں کیا ہے؟ جنت ہی جنت ہے۔ یہ جو فلسفہ ہے کہ دنیا میں مرتے رہو، عذاب میں رہو، آخرت میں جنت ملے گی، یہ قرآن کا فلسفہ نہیں ہے۔ بشیراً یہی بشارت ہے کہ دنیا میں ترقیات لو۔ آپ ایک دوسرے کو خوشخبری کیا سناتے ہیں؟ گھر سے شروع ہو جائیے تو یہی سناتے ہیں نا کہ آپ اس وقت ماحول خوشی کا ہوتا ہے، امن کا ہوتا ہے، جنت کا ہوتا ہے، ہر طرف انسان جب خوشی کا ماحول موجود ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہم ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے بھائی بشیر۔ اور نذیر کیا ہے؟ کہ جب ہم اللہ رب العزت کی اطاعت نہیں کریں گے، اپنی من پسند خواہشات کو غالب کریں گے اور اللہ کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیں گے، تو دنیا میں تباہی آئے گی۔ پہلی تباہی دنیا میں بد امنی، معاشی بدحالی، ایک دوسرے سے جھگڑیں، فرقہ واریت، انتہا پسندی، یہ جہنم ہے۔ اور جس کو دنیا میں جہنم ملے گی تو آخرت میں جنت کیسے مل لے گی؟ اس لیے بشیراً و نذیرا کا مفہوم سمجھیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا، اور حق کیا ہے؟ سچی رہنمائی، بشیر، خوشخبری سنانے والے، دنیا اور آخرت کی ترقیات، اور نذیراً دنیا اور آخرت میں عذاب الہی سے آگاہ کرنا۔ وَلَا تُسْأَلُ، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا
عن اصحاب الجحیم، جہنمیوں کے بارے میں. جو جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے لوگ، دوزخ میں جائیں گے، ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. کیا مطلب؟ کہ آپ نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. آپ نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. آپ نے انسانیت کو رہنمائی دے دی. آپ بشیر اور نذیر جو ذمہ داری تھی وہ پوری کر لی. اب اگر کوئی جہنم میں جاتا ہے، عذاب میں جاتا ہے، دوزخ میں جاتا ہے، دنیا میں بدامنی پیدا کرتا ہے، تو خود ذمہ دار ہے نا. آپ نے اپنا کام پورا کر دیا. میرے عزیزو، بہت اہم آیت تھی، ایک ہی آیت ہو چکی ہے، وقت کمی ہے کی وجہ سے ان تمام پوائنٹس پر عمل کیجئے، غور و فکر کیجئے، سوچئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اہم ہے. آپ کی اطاعت حق اور سچ کی اطاعت ہے. آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اور ہم خود ذمہ دار ہیں، اس پر غور و فکر کریں اور عملی جد و جہد کریں. اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائیں. اللہ رب العزت ہمارے تمام بھائیوں، بہنوں، عزیزوں کی جائز حاجات قبول و منظور فرمائیں. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.